پاک سٹار کے معزز صارفین ہوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں۔ پاک سٹار کے معزز صارفین، انجان لڑکی سے محبت قسط نمبر 3 میں حاضر ہوں قسط نمبر 3 کے ساتھ، تو سنیے گا۔ شائستہ اپنی کہانی کچھ یوں بتا رہی تھی: جب ہمارے ابو تھے تو ہم اچھے حالات میں تھے، ہمارے سارے رشتہ داروں سے بھی اچھے تعلقات تھے، سب خوش تھے۔ ابو ڈرائیور تھا، امی گھر سنبھالتی تھی، ہم 3 بہنیں ایک ساتھ، ایک بھائی تھا، سب سے بڑی میں ہوں، میرے بعد 2 اور بہن ہے اور 2 بھائی بہت چھوٹے ہیں۔ ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ تب ابو نے میرا رشتہ خالہ کے بیٹے سے کر دیا۔ وہ لڑکا بالکل اچھا نہیں تھا، لیکن میں نے ابو امی کی بات نہیں ٹالی۔ پھر شادی کی بات چلنے لگی، شادی کے لیے وقت مقرر کر دیا، شادی کی تیاری مکمل ہو گئی۔ اب شادی کو بس ایک ہفتہ ہی تھا۔ ایک دن خالو کا فون آیا اور ابو سے کہا کہ اچھا شفیق، شادی کی تیاری مکمل ہو چکی۔ ابو: جی شریف میاں، یہاں تو سب مکمل ہے، تو سنا؟ شریف: خالو: ہاں یار سب مکمل ہے یار، برا نہ مانو تو ایک بات تھی۔ ابو: بتا دے یار، رشتہ داری میں برا کیا ماننا؟ شریف: خالو یار تم کو پتہ ہے آپ کا ہونے والا داماد مطلب میرا بیٹا فی الحال بے روزگار ہے، اگر تم جہیز میں کچھ رقم دے دو تو اچھا سا کاروبار کرتے تاکہ تمہاری بیٹی خوش رہے۔ ابو کا برا حال تھا۔ اب ابو کو پتہ لگا وہ لوگ شادی میری بیٹی سے نہیں، بس اپنے بیٹے کے کاروبار کے لیے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب کر بھی کیا سکتا تھا، ویسے بھی ابو کے سارے پیسے تو شادی کی تیاریوں میں چلا گیا تھا۔ خیر، ابو نے ہمت کر کے پوچھا: کتنا رقم چاہیے؟ شریف: خالو زیادہ نہیں میاں، کوئی 2 لاکھ دے دینا۔ ابو کے پسینے نکلنے لگے۔ اتنا بڑا رقم سن کر ابو کہنے لگا: میرے پاس جو بھی تھا شادی پہ لگا دیا، اب صرف 1,20,000 ہے جو شادی پہ خرچ ہو جائے گا۔ یار شریف، میں شادی کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے دے دوں گا۔ شریف: خالو نے کہا: پیسہ نہیں تو یہ رشتہ بھول جا۔ ابو گر پڑا۔ میں اور امی موقع پر ہی تھے، وہیں پہنچ گئے۔ ابو کو ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا ابو کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ ہم سب رو رہے تھے، ہمارا رو رو کے برا حال تھا۔ امی نے خالو کے لیے بہت بد دعا کر رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے کہا: معذرت، آپ کے ابو کو بچا نہیں پایا۔ اس دن ابو کو لوگوں نے دفن کیا، لیکن خالو ابو کی قبر پہ بھی نہیں آئے۔ باقی سارے رشتہ دار آئے تھے، کچھ دن سب بیٹھے اور چلے گئے، ہمیں سہارا دینے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ اب مجھے ہی اس گھر کا مرد بننا تھا۔ میں نے رونا بند کیا اور اپنے آپ کو تسلی دینے لگ گئی اور سب کو تسلی دینے لگ گئی۔ امی نہ کچھ کھاتی تھی نہ ہی پیتی، بہت برا حال تھا امی کا۔ خیر، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو پیسے تھے ختم ہوئے۔ اب مجھے پڑھائی چھوڑنی پڑی، کوئی کام ڈھونڈنے لگ گئی۔ ایک دوست نے کام نکالا ایک فیکٹری میں جہاں صرف لڑکیاں تھیں۔ اس فیکٹری میں بہت گرمی ہوتی تھی اور میں برقعے میں ہوتی تو گرمی لگتی، لیکن برداشت کر لیتی۔ گھر کے لیے امی روز پوچھتی: بیٹی کام مشکل تو نہیں، گرمی تو نہیں؟ میں بس یہی کہتی: نہیں ماما، وہاں اے سی لگا ہوا ہے اور کام بھی زیادہ نہیں۔ امی میرا ہاتھ دیکھ کر کہتی: تو یہ چھالے۔ میں بولی: امی آپ کو تو پتہ ہے مجھے کام کرنے کی عادت نہیں، اس لیے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ امی خوش ہوتی۔ رات کو جب میں اٹھتی تو روز امی رو رہی ہوتی، امی کو دیکھ کر میں بھی رو رہی ہوتی اور اللہ سے امی کے لیے صبر کی دعا مانگتی۔ اس وقت ہمارے کسی رشتہ دار نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، بلکہ یہ بھی کہتے: یہ لڑکی ہو کر کام کرتی ہے، شرم بھی نہیں آتی۔ وہ تو میرا اللہ خوب جانتا تھا کہ میں کام کیوں کرتی، اور امی کا کبھی کھانا نہ کھانا، لاپرواہ ہونا ایک دن بیماری کا سبب بن گیا۔ میں نے ہمارے گاؤں کے ایک سرکاری ہسپتال میں لے گیا۔ امی کو ڈاکٹر بولا: بیٹی، امی کی ایک گردہ مطلب کڈنی خراب ہو چکی ہے، جلد ہی بدلنا پڑے گی۔ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ہمت رکھ، ڈاکٹر سے کہا کیا کروں؟
کہاں بیٹی، جلد ہی شہر لے جا، وہاں کوئی 70 یا 80 ہزار میں علاج ہوگا۔ اب میں اور زیادہ پریشان ہو گئی کہ میرے پاس اتنا زیادہ پیسہ آئے گا کہاں سے، پہلے ہی گھر کا خرچہ مشکل سے چلتا ہے۔ خیر امی کو گھر لے گیا اور کام پہ گئی۔ ہمت کر کے باس سے کہا مجھے 1 سال کی تنخواہ ابھی چاہیے۔ اس نے وجہ پوچھی، میں نے بتایا امی کے آپریشن کے لیے۔ وہ اچھا تھا، دے دیا اور کام کا کہا مت چھوڑنا، میں نے وعدہ کیا۔ خیر میرے پاس کوئی 1,30,000 آئے اور یہاں امی کے دوائیوں اور ادھر ادھر جانے میں 30,000 خرچ ہو گئے، اور ڈاکٹر نے بس سے جانے کو منع کیا، بس پہ سفر کرنے کو منع کیا تھا، اس لیے جہاز میں آئی اور آتے ہی اسلام آباد میں رکشے والے سے لڑ رہی تھی کہ آپ جو پہنچے، باقی آپ سب جانتے ہو وہ آگے۔ شائستہ کی یہ کہانی سن کر مجھے تو رونا آیا۔ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں۔ اصل میں اس کے باپ کو مارنے والا ہارٹ اٹیک نہیں بلکہ جہیز کا ڈیمانڈ تھا۔ خیر اس دوران کھانے کا وقت ہوا، میں نے کہا شائستہ میں کھانا لینے گیا، بریانی لے آیا کیونکہ مجھے بریانی بہت پسند تھا۔ اب میں نے اسے 1 بریانی دیا، اس نے کھولا تو بریانی دیکھتے ہی کہنے لگی، واہ بریانی، آپ کو کیسے پتہ چلا مجھے بریانی پسند ہے؟ میں نے بھی پھینک دیا، جی اور بھی بہت کچھ پتہ ہے، آپ کھا لیں۔ اس نے پہلے مجھے دیکھا، ایسے دیکھ رہی تھی گویا کہہ رہی ہو تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ خیر میں نے پوچھ ہی لیا، کیا ہوا، میرے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ ہے تو میں باہر جاتا ہوں؟ شائستہ کوئی نہیں، آپ بیٹھ جائیں، ساتھ کھاتے ہیں تاکہ میں بھی دوسروں سے محفوظ رہوں۔ ہم دونوں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی اس نے کھانا کھانے کے لیے نقاب ہٹایا، کیا دیکھتا ہوں، اتنی حسین لڑکی شاید ہے کوئی اس جتنا حسین ہو، اتنی پیاری آنکھیں، مسکرائے تو شاید دنیا ہی رک جائے۔ میں اسے دیکھ کر بھول گیا کہ کھانا بھی کھانا ہے۔ وہ میری طرف دیکھتی ہوئی، اگر آپ مجھے دیکھ چکے ہو تو میں کھانا کھا لوں، بہت بھوک لگی ہے، اور بریانی تو ہم نے 7 مہینے سے نہیں کھائی۔ میں مسکرا کر بولا، بسم اللہ کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔